خراج عقیدت پیش کرتے ہیں گوالیار کا قلعہ ہو، گوالیار کا قلعہ ہو، جناب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قید ہوں اور وہاں بھی ہندوؤں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں بھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کا درس دے رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں انہی کی کرامت ہے جو وہاں بھی مجددی یہاں بھی مجددی۔ یہ وہی تو چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز، نسبت بڑی چیز، نسبت نسبت نسبت۔ جب نسبت اچھی ہو تو قسمت بھی اچھی ہوتی ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت کہاں جڑی؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے، اور پھر ایسی جڑی کہ بھر گئی، ہر لڑی اس نور سے بھر گئی۔ آج وہی شمع ہے جو جل رہی ہے، اور یہی کہنا پڑے گا بادشاہ کے دربار میں، جنہوں نے اکبر بادشاہ کے دربار میں دین الہی کی مخالفت کی، دین کیا نہیں چلے گا، دین میرے مدنی کا چلے گا۔ یہی تو تھا دو قومی نظریہ جس کو لے کے جناب محمد علی جناح آگے بڑھے، یہی وہ نظریہ تھا جس کو لے کے آگے بڑھے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد جو امام مجدد الفسانی نے کہاں سے لی؟ صفا کی پہاڑی سے لی۔ میرے آقا نے پیش کر دیا لکم دینکم ولی دین۔ یہ وہی دو قومی نظریہ ہے، اور پیش کیا، اور اس کے صدقے میں پاکستان بنا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں، کوششوں، محبتوں، عقیدتوں، دعاؤں کا ثمر ہے۔ دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس وقت کیا اعلان کیا؟ جبکہ دین الہی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر کون میدان میں آیا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور کیا کہا حضرت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں۔ آپ کا اعلان کیا کہ اکو تیری اوٹ خدایا، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، اکو تیری اوٹ خدایا تے ہور نہیں کچھ سج۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہو رہا ہوگا، اکو تیری اوٹ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو تو آپے بالے، جس دیوے نو تو آپے بالے۔ بادشاہاں دے درباراں وچ بھی میرے رب دی مدد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گوالیار دے قلعے وچ بھی میرے مولا دی مدد آ رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتھے بھی کلمہ پڑھا رہے نے اور کہندے نے اللہ اکبر، کہندے نے بادشاہ
اور میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا مینوں جیل وچ سٹیائی تے میں ایتھے بھی حضور دا دین پھیلا دیتا اوتھے بھی کالا قال اللہ تبارک و تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو زبان حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دی ہوئے تے پھر دل تے اثر کیوں نہ کرے پھر اثر کیوں نہ کرے اے کوئی ساڑھے جے گناہگار تے نہیں اچھی تیانیاں انہاں دے قدمان دی خاک بن جائیے تویں بڑی گل ہے اللہ اکبر کبیرہ اکو تیری اوٹ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو تو آپے بالے جس دیوے نو تو آپے بالے او قد کسے تو بجدہ اللہ کے قرآن میں اولیاء کی عظمت و شان کو بیان کیا اللہ کے قرآن میں اعلان ہو گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اولیاء اللہ کی عظمت و شان ہے اولیاء اللہ کی بولو اولیاء اللہ کی اس آیت میں اولیاء اللہ کی عظمت و شان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اس آیت میں اولیاء کی پہچان ہے اولیاء کی پہچان ہے اللہ اکبر اولیاء کی پہچان ہے اللہ اکبر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اس میں اولیاء کا انجام ہے اولیاء کا انجام ہے میرے بھائی یاد رکھو ولی خدا کا پیارا ہوتا ہے ولی خدا کا پیارا ہوتا ہے خدا ولی کا پیارا اللہ ولی کا پیارا ولی اللہ کا پیارا اللہ ولی کا پیارا ولی اللہ کا پیارا اللہ پیارا اللہ کریم اللہ جو حکم دیتے ہیں ولی بلا چونو چرا اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں سرے منہ حرکت نہیں کرتے مان لیتے ہیں جو رب حکم دیتا ہے ولی اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے اس میں بینیفٹ نہیں دیکھتا میرا بینیفٹ ہے یا نہیں مجھے نفع دے گا یا نہیں اس کے حکم کے آگے گردن جھکا دیتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اللہ اکبر ولی میں کیا خوبی ہوتی ہے ولی میں زمین جتنی عاجزی ہوتی ہے زمین جتنی آسمان جتنی خودی ہوتی ہے تکبر والی خودی نہیں خودی وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اتنا مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے